کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس کئی ایکڑ سے زیادہ زمین وقف کی شکل میں موجود؟ یہ زمینیں یتیم خانے، مدارس، مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، اسپتال اور فلاحی اداروں کے لیے وقف کی گئی تھی، یعنی ہمیشہ کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے اس کو وقف کیا گیا تھا۔ یہ وقف کا نظام صدیوں پرانا ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جائے۔ پھر 1923 میں پہلا قانون بنا اور آزادی کے بعد 1954، 1984، 1995، 2010 اور 2013 میں وقف قانون میں کئی بار ترمیم کی گئی، لیکن زمینوں کا تحفظ آج تک نہیں ہو سکا۔ اب حکومت ایک نیا ترمیمی بل لا رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ CIO بھی غیر مسلم بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مندروں یا گرودواروں کے بورڈ میں مسلمان شامل نہیں ہوتے تو وقف بورڈ میں غیر مسلم کیوں؟ اس بل میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ وقف کی زمینوں کو حکومت جیسے چاہے استعمال کرے، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہو وہ اسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ترمیم وقف کی روح کے خلاف۔ نیا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو وقف رجسٹرڈ نہ ہو وہ قبول نہیں، جبکہ اسلامی اصول کے مطابق زبانی وقف بھی جائز ہے۔ اگر یہ قانون بن گیا تو سینکڑوں پرانی مساجد اور مدارس غیر قانونی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ اس قانون سے فائدہ ہوگا، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اگر حکومت واقعی مسلمانوں کا فلاح چاہتی تو نئے قانون بنانے سے پہلے مسلمانوں، علماء اور تنظیموں سے مشورہ کرتی تاکہ ان کے مطابق فیصلہ لیا جاتا ہے، لیکن بات کچھ اور ہی ہے۔ آئیے آواز اٹھائیں، اوقاف کو بچائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں تعلیم، علاج اور ترقی سے محروم نہ ہوں۔ وقف صرف زمین نہیں، ایک امانت ہے، اسے ضائع ہونے نہ دیں۔